السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، ہمارے چینل افکار و خیالات میں آپ سب کا استقبال ہے۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ جو حضرات ہمارے چینل میں نئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو، دنیاوی زندگی میں بتلایا کہ کامیاب ہونے کے لیے ہم طرح طرح کے امور کو انجام دیتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں کامیاب ہو جائیں، لیکن دوستو ہمیں نے کبھی یہ فکر کی کہ ہم آخرت کے لیے بھی کامیابی کا راستہ طے کریں۔ آخرت کی کامیابی اصل کامیابی ہے محترم دوستو۔ دنیاوی کامیابی محض دھوکہ ہے، اور آخرت کی کامیابی ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب سے بچاتا ہے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت کا مستحق بناتا ہے۔ قرآن کریم اللہ فرماتے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر۔ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور عمل صالح کیے، اللہ انہیں ایسی جنت سے نوازیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اصل اس کامیابی کے پیچھے ہمیں بھاگنا ہے۔ اس کامیابی کے چکر میں اس دنیاوی زندگی میں بتلایا کہ ہمیں اعمال کرنا ہے۔ دنیاوی زندگی کی کامیابی محترم دوستوں محض دھوکہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیاوی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے۔ آج ہم دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے نہ جانے کیا کیا بتلایا کہ اعمال کرتے ہیں، اپنی جان کو جوخم میں بھی ڈالتے ہیں، حالات کا شکار ہوتے ہیں پھر اڑتے ہیں۔ لیکن محترم دوستو، ہم نماز کے لیے بتلائے کہ مشکل حالات میں ہمیں یاد بھی نہیں آتا کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ فجر میں تھوڑی سی ہمیں آنکھ لگتی ہے تو ہم اٹھنا پسند نہیں کرتے، ہمیں ٹھنڈی لگتی ہے تو کبھی ہمیں سستی ہوتی ہے، ہم نہیں جا سکتے محترم دوستو۔ لیکن اگر اسی دنیا کے لیے ہمیں کہیں جانا ہو، کسی بتلائے کہ کسی تجارت کے لیے جانا ہو، کسی مہم میں جانا ہو، کسی ایگزام کے لیے جانا ہو، انٹرویو کے لیے جانا ہو، تو ہم فوراً فجر سے پہلے 5 بجے 4 بجے ہی اٹھ کر تیار ہو جاتے ہیں۔ تو محترم دوستو، آخرت اتنی سستی نہیں ہے۔ جو شخص بتلائے کہ محترم دوستو اس دنیاوی زندگی میں جیسے اعمال کرے گا، کل قیامت کے دن اسی کو وہ کاٹے گا۔ اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، اللہ کے نبی فرماتے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ جی لگانے کی جگہ اور ہمیشہ ہمیش کی جگہ تو آخرت کی زندگی ہے۔ ہمیں وہاں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے دوستو۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں یہ بیان سن کے، یہ تقریر سن کے ہمیں کیا ہونے والا ہے۔ حالانکہ محترم دوستو، انسان کا اصل چیز عمل ہے۔ انسان عمل کرے، وہ چیزیں زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ لیکن بتلایا کہ انہی بیانات کے ذریعے سے اگر ہم سنیں گے، اعمال کی فضیلت ہمیں معلوم ہوگا، ہمیں اعمال کا وزن معلوم ہوگا، کسی کے بتلائے کہ اعمال کتنا اہم ہے اس سلسلے میں بتلایا کہ انہی بیانوں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے جو ہمارے علماء لکھے ہیں، اسی طریقے سے قرآن اور احادیث پر کہ ہمیں اس کا وزن معلوم ہوگا، اس کی اہمیت معلوم ہوگی۔ تو محترم دوستو، اس طرح کے مجالس اگر کہیں لگے، اللہ والوں کی مجالس لگے، دینداروں کی مجالس لگے، علماء کی مجالس لگے، ایسے مجالسوں میں جا کر آپ بیٹھیے، دین کی باتیں سنیے، انشاءاللہ آپ کا دل اتنا نرم ہوگا اور اللہ تبارک تعالیٰ کو خود سے آپ کا رحم آئے اور آپ کی مغفرت کے فیصلے کر دے، آپ کے لیے ہدایت کا راستہ ہموار کر دے، آپ کے لیے عمل خیر کی توفیق کے لیے بتلائے کہ اللہ تبارک تعالیٰ قلم چلا دے۔ تو دوستو، دنیا میں کوئی بھی عمل اور کوئی بھی نیکی حقیر نہیں ہو سکتی۔ اگر زندگی دنیا کل قیامت کے دن ایک نیکی کے لیے ہمیں در در کی ٹھوکریں کھانا پڑے گا، کبھی ہمیں باپ کے پاس جانا پڑے گا، کبھی ماں کے پاس، کبھی بہن کے پاس، کبھی بھائی کے پاس، ہر ایک ہمیں دھتکار دیں گے، سب کہیں گے نفسی نفسی، کہ مجھے خود اپنی پڑی ہے، میں تیرا کیا خیال کروں۔ اس لیے محترم دوستو، یہ دنیاوی زندگی ہم سب کے لیے ایک بڑی نعمت کی طرح ہے۔ کل قیامت کے دن بندہ کہے گا اللہ مجھے دنیا میں بھیج دیجئے، میں اچھے اعمال کر کے آؤں گا، تو اللہ کہے گا نہیں، ایک بار موقع تمہیں مل چکا، اب دوبارہ کسی کو یہاں موقع دنیا میں جانے کا نہیں ملے گا۔ اس لیے تم جو لے کے آئے ہو، جو کر کے آئے ہو، وہی تمہیں آج یہاں دکھایا جائے گا۔ اگر تمہیں نام اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیے گئے تو تم کامیاب ہو، اگر بائیں ہاتھ میں دے دیے گئے تو گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیے جاؤ گے۔ اس لیے دوستو، دنیاوی زندگی کو ہم اتنا آسانی سے نہ لائیں، اتنا سہل نہ سمجھیں کہ بس ہم کھائے پیے اور اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ ہر چیز کا ہمیں بتلایا کہ وہ حساب دینا ہے، اور حساب کے محترم دوستو کتنی سخت ہوگا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ اپنے اعمال کے بدولت
टखनों तक, कुछ लोग घुटनों तक, कुछ लोग कमर तक, कुछ लोग सीनों तक बतलाया कि पसीने में डूबे होंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया 3 तरह से लोग बतलाया कि मैदान हश्र में लाए जाएंगे। कुछ लोग तो सवारी पे लाए जाएंगे, और कुछ लोग पैदल लाए जाएंगे, और कुछ लोग मुंहों के बल लाए जाएंगे। सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुंहों पैर के बल, सवारी के बल तो समझ में आता है, लेकिन मुंहों के बल अल्लाह चला के लाएंगे, ये कैसे होगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो खुदा, जो अल्लाह तुम्हें सवारी और पैरों के बल चलाने पर कादिर है, वही तुम्हें मुंहों के बल चलाकर मैदान हश्र में लाएंगे। तो बतलाए कितना खतरनाक, और बतलाए कि जहाँ गुदास व घड़ी होगी मोहतरम दोस्तों, उन घड़ियों में बतलाए कि वही शख्स आमाल, यही हमारे आमाल काम आएंगे जो दुनिया में ज़िंदगी में हमने किए हैं। अल्लाह के अर्श के अलावा किसी का साया नहीं होगा। उसमें भी 7 तरह के लोग ऐसे होंगे जो अल्लाह के अर्श के साए में होंगे, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनमें एक वो शख्स भी होगा जो बतलाए कि एक नमाज पढ़ के मस्जिद से निकलता है तो दूसरी नमाज के लिए मस्जिद में उसका दिल अटका रहता है, कब नमाज का वक्त आए हम फिर मस्जिद में जाएं। तो मोहतरम दोस्तों, नमाज की फजीलत, अल्लाह के घर के बतलाए कि मोहब्बत की फजीलत बड़ी अजीम है। इस दुनिया में ज़िंदगी मुख्तसर है, यहाँ अच्छे अमाल कर लेंगे इंशाअल्लाह वहाँ आसानी होगी। अगर हम यूं ही बेफिक्री में, गफलत में, तसाहुल में, सुस्ती में गुजार देंगे तो मोहतरम दोस्तों, ना जाने हमें वो किन हालात का शिकार होना पड़ेगा, किन मुसीबतों से 2 चार होना पड़ेगा। इस दुनिया में ज़िंदगी में हम कुछ नहीं कर सकते, उसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों, दुनिया को, ज़िंदगी को गनीमत समझिए और आखिरत की तैयार और फ़िक्रों में लग जाइए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह तबारक तआला दुनिया में भी हमें सुरखरुई नसीब करेंगे और आखिरत में कामयाबी हमारी कदम बोसी करेगी। इसलिए दोस्तों, इस दुनियावी ज़िंदगी को हम महज खेल कूद का सामान ना बनाएं, घूमने और फिरने की जगह ना बनाएं, खूबसूरती और आनाइयों से महजूज होने की जगह ना बनाएं, बल्कि इसको आखिरत की फ़िक्रों के लिए बनाएं, अल्लाह की रज़ामंदी, अल्लाह के राज़ी करने के लिए, नबी की सुन्नत की इस्तिक़ामत उसको कायम करने और दूसरों तक फैलाने का ज़रिया बनाएं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक तआला हमें सुन्नत से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।